بعض علماء آپ کے کلپ سیاق و سباق سے ہٹا کر بدنام کر رہے ہیں، آپ بھی یہی حربہ استعمال کریں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ واہ، دیکھو نا ایسا بھی سوال ہے، کتنے سونے سونے سوال ہیں۔ اس سے میں پہلے ایک سوٹا لا لاں۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جنگ کے دوران، یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے، یہ حدیث ہے، یعنی جنگ کے دوران۔ تو ہماری تو کسی سے جنگ ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے تو علمی اختلاف ہے، جنگ تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ۔ دوسرا، یہ ذلیل حرکت تو ہم نے زمانے جاہلیت میں کبھی نہیں کی تھی کہ کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جائے، چاہے جائے کہ اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں۔ باقی رہا علماء کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی۔ میرے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور انہی 100 سالوں میں سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ مسلمانوں نے 60,000 کتابوں کے 60 کتابوں کے بھی جواب نہیں دیے ہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ ہم بھی کسی کا جواب نہیں دیں گے، جو بات کر دی آن ایئر آ گئی، دوسرے بھی کر دیں، کاؤنٹر ویریفائی کریں، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کیا حق بات ہے اور کیا جو ہے وہ ناحق ہے۔ کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹ کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی ظاہر ہے جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، جن کی، یعنی آپ نے وہ ایک محاورہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ بوڑھے باپ کے کندھے کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ ہے، سنا ہوا نا؟ اس سے بڑی بھاری چیز یہ ہے کہ بوڑھے گمراہ باپ کے کندھے کے اوپر یا اس کے گھر کے اندر جوان ہدایت یافتہ بیٹے کا وجود ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ وزنی چیز ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے۔ تو اس لیے انہوں نے تو ہر ایک وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے وہ حق کی آواز کو دبائیں، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہی کام کرتے رہیں تاکہ ہم ان کے جواب دیں۔ تو میں ایک آف دا وے جا کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بندے کی نظر جو ہے منزل کی طرف ہوتی ہے نا، وہ راستے میں اگر کھڑا ہو کر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب بھونک کے دینا شروع کر دینا تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ اپنی آواز بلند کریں، اتنی بلند حق کی آواز ہوگی کہ خود بخود یہ باطل باتیں دب جائیں گی۔ ادروائز پھر لوگ اس اعتبار سے رونج میں آنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی بات، اور ہماری تو دعوت الحمدللہ اتنی اس اعتبار سے سافٹ ہے کہ باقی سارے اختلاف کر کے باقی فرقوں کو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور ہم کیا کرتے ہیں اختلاف رائے کر کے کہتے ہیں سارے ہی بھائی ہیں، سب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہماری دعوت کو پھیلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ انتشار تو ہے ہی نہیں ہے، یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور اتحاد ہی اتحاد ہے، کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد۔ کسی فرقے کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا، کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد ہے، جو اس کے اوپر آ جائے اس کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جس میں 3 نشانیاں ہوں، اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہوں۔ نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو۔ اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا۔ اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایمان چھوڑ دے، اور وہ کہے جی میں جل جاؤں گا، ایمان نہیں چھوڑوں گا، جو اس لیول کا مومن ہے نا اسی کو ایمان کی حلاوت ہے۔ تو یہ ہر بندے کو خود تھرمامیٹر لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف سٹیک کے اوپر لگا کے کیا ایمان کے اوپر استقامت کے لیے تیار ہے، تو وہ سمجھ لے مومن ہے، ورنہ وہ خالی خلی مسلمان ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ انسان کو اپنا انالیسس خود کرتے رہنا چاہیے۔